الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے
وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرما دی۔ اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے ہے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، مالدار ہوں گے، غریب ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، فقیر ہوں گے، جو بھی ہوں گے، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلیں گے تو جیسے اللہ نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسے ہی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس بات کو کھول کر بیان کیا اور کئی جگہ پر بیان فرمائے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، یعنی دین کے مطابق چلے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی، پاکیزہ زندگی دیں گے، اور اس کے اعمال کا بدلہ کل آخرت میں دیں گے۔ دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات۔ یہ جو اللہ پاک نے طیب زندگی بتائی ہے، پاکیزہ زندگی، انسان جو دنیا میں چاہتا ہے نا، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس ایک لفظ میں بیان کر دیا، طیب، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی میں۔ انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، مجھے راحت مل جائے، مجھے عافیت والی زندگی مل جائے۔ یہ ہر انسان کی دل کی چاہت ہے۔ ہاں، یہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، اس محنتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جو جس محنت میں لگا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی اطمینان سے گزرے، راحت سے، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، طیب زندگی۔ بعض قرآن کی آیتیں، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ جب ایمان ہوگا دل میں، اللہ پاک عزت سے نوازے گا۔ اس عزت دینے کے لیے اللہ نے دنیا کی اس پھیلے ہوئے نقشے میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، نہ بڑی کرسی کا بتایا، نہ بڑے کوٹھی کا بتایا، نہ بڑی گاڑی کا بتایا، نہ بڑھیا لباس کا بتایا، نہ بڑھیا کھانوں کا بتایا، نہ بڑھیا بینک بیلنس کا بتایا۔ کیا بتایا؟ ایمان اور اعمال۔ ایمان ہوگا،
اللہ پاک عزت سے نوازے گا، چاہے چٹائی پر بیٹھا ہوا ہو، چاہے اپنی 11 نمبر کی سواری قدموں پہ چل رہا ہو، موٹا چھوٹا کھا رہا ہے اور پہن رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی برکت سے عزت سے نوازیں گے۔ کہتے جب بندہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں ایمان والے سے، تو اللہ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ زمین پر وہ جو فلاں میرا بندہ ہے، فلاں میری بندی ہے، میں اللہ ان سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں سے گزرتے ہوئے اعلان کرتے جاتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں کہ وہ جو زمین پہ چلنے والا اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں ایمان کی برکت سے۔ ہاں، اور پھر یہ فرشتوں کا نظام اللہ نے تکوینی نظام دنیا میں چلایا ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہے، گندم کے ہر دانے کے ساتھ فرشتہ ہے، پھل سبزیوں کے ساتھ ہر فرشتہ ہے، جس کے جو مقدر کا ہے وہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ ہاں، یہ دنیا میں 6 فرشتے تو انسان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اگر یہ فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر نہ کرتے اللہ، تو اس کائنات میں ایسی مخلوق ہے جو انسان کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیتی۔ اور پھر 2 فرشتے تو صبح آتے ہیں عمل نامے لکھنے کے لیے، 2 شام کو آتے ہیں عصر کے وقت، اور یہ بدلتے رہتے۔ تو جب فرشتوں کا آنا جانا دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبوبیت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتی۔ کس کے دلوں میں؟ کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ہاں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں، محبت تو دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ تم جسے چاہو ہدایت نہیں، تمہارے دلوں کو میں نے محبت ڈالی ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تم ساری چیزیں خرچ کر دو تو ان کو جوڑ نہ سکتے، ان میں محبت نہ پیدا کر سکتے۔ تو محبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ نفرتیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو ایمان کی برکت سے اللہ پاک یوں عزت سے نوازتا ہے۔ صحابہ اکرام، ہاں، جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ پاک محبت پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں ہیں تو کسی نے آ کے بتایا اللہ کے رسول بھیڑیوں کا لشکر آیا ہے، وفد آیا ہے اور مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جیسے اللہ نے بھیڑیوں کو بتانے کا کہا اور حضور نے اس بات کو سمجھا اور مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ بھیڑیے کیوں آئے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھیڑیوں کا وفد اس لیے آیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کی جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ چرتی رہتی ہیں اور ہماری خوراک اللہ نے یہی بنائی ہے، تو پہلے ہم اچک کر لے جاتے تھے، کھا لیتے تھے،
اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ صحابہ کی بھیڑ بکریوں کو ہم کھائیں، اس لیے ان سے ہمارا یوں طے کروا دو، ماہانہ سالانہ وہ کچھ جنگل میں چھوڑ دیا کریں، ہم وہ کھا کر اپنا گزارا کر لیا کریں گے، ہم صحابہ کی بھیڑ بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے، اچک کر نہیں لے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ بات فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا جیسے آپ فرمائیں، لیکن اللہ کے رسول ہمارا یہ دل نہیں چاہتا کہ ایک بکری کے بچے کو پال کر پرورش کر کے بڑا کر کے پھر اپنے ہاتھوں سے اس درندہ بھیڑیے کے سامنے ڈال دیں، یہ ہمارا دل نہیں چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور باہر بھیڑیوں سے آ کے فرمایا تم اپنا کام کرو، یہ اپنا کام کریں گے، یہ اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کریں گے، اور جہاں تمہیں موقع لگے تمہارے مقدر کا ہے لے کے کھا جاؤ۔ یہ بھیڑیوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو عزت محبت اللہ کی طرف سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بھیڑ اور بھیڑیا، یعنی بھیڑیے کو ہمت نہیں تھی کہ وہ بھیڑ پر حملہ کرے۔ یہ دلوں میں تراہم کون ڈالتا ہے؟ ہاں، کیسے کچھ عرصے کے بعد ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ان کے ریوڑ میں ایک بھیڑیا گھس آیا اور ایک بھیڑ کو لے کر بھاگ گیا، اچک کے لے گیا۔ تو اس بھیڑیے کی زبان پر آیا اف، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ساتھ میں اور بھی بکریاں چرانے والے بھیڑیے بکریاں چرانے والے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو کیا کہتا ہے؟ کیسے نہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ کیسے پتا چلا؟ کہ اتنے عرصے سے کسی بھیڑیے کو مجال نہیں تھی ہمارے بھیڑ پر حملہ کرے، آج جو بھیڑیا آیا اور بھیڑ پر حملہ کر کے لے گیا، یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ مبارک ہستی دنیا سے جا چکی ہے۔ ہاں، کہتے ہیں جب پتہ کروایا اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، انصاف عدل کیا کیا انہوں نے؟ اپنی خلافت کے زمانے میں جو کچھ ان کے پاس تھا، جو ان کی بیوی کے پاس تھا، سب بیت المال میں جمع کروا دیا تھا۔ ہاں، بیوی اوپر سے 3-4 پشتوں سے شہزادی چلی آ رہی تھی، جی ہاں، دادا، پھر باپ، پھر بھائی، یہ سارے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اور بہت سے سونے چاندی ہیرے جواہرات انہوں نے اپنی بیٹی کو بہن کو دیے ہوئے تھے۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنے تو فرمایا یا تو یہ مال اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ مال بیت المال میں جمع کر دے جو تیرے باپ اور تیرے بھائی نے تجھے دیا ہے، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ہاں، اور اگر نہیں تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تو جا کر کسی اور سے نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ مال اور عمر بن عبدالعزیز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو۔ تو وہ بھی ایمان والی تھی، تو کہنے لگا یہ مال کیا ہے، اس سے زیادہ بھی تم پر قربان ہے،
सारा माल बैतुल माल में जमा कर दिया। हाँ, और फिर ऐसी अल्लाह ने मोहब्बत और इज्जत दिल में डाली थी उन लोगों से जिनको बड़ी बड़ी जमीनें दे दी थी पहले बादशाह ने, पहले खलीफा ने। हाँ, जो इनके ससुर गुजरे थे, इनके साले गुजरे थे, लोगों को जमीनें दी थी, जायदादें दी थी, हाँ, रियासतें दी थी। तो उन्होंने वो सब से लेकर जो अवाम है, रियाया है, बैतुल माल में जमा करके उन पे खर्च करवाया, उन पे खर्च करवाया। एक शख्स से जब जमीन ले ली ना, तो उनके इंतकाल के बाद उनका जो साला दूसरा वो खलीफा बना, तो वो शख्स उनके पास आया कि आपके दादा ने, फिर आपके वालिद ने, फिर आपके भाई ने मुझे ये जमीन दी थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुझसे ले ली थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। तो उसने कहा दोबारा कहो। उसने कहा आपके बाप, आपके भाई जो मुझे जमीन दी थी वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे वापस ले ली थी, वो अब मुझे वापस दे दो। उसने कहा फिर कहो। उसने तीसरी मर्तबा भी यही कहा कि आपके बाप ने, भाई ने मुझे ये दी थी, हाँ, अब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे ले ली थी, अब मुझे वापस दे दो। तो उसने कहा जा जा, जिसने दी थी उसके लिए तो एक दफा भी रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा, और जिसने वापस ले ली थी उसको 3 दफा रहमतुल्लाह अलैह तू कह गया। तो दिलों में मोहब्बत कौन डालता है? तो इज्जत अल्लाह ईमान की बरकत से देता है। हाँ, हमारे सामने तो पहली हस्तियां नहीं है, और जो अभी मौजूदा दुनिया से चले गए और जो मौजूद हैं अल्लाह वाले, हाँ, लोग आकर कहते हैं हजरत हमारी गाड़ी में बैठिए, हजरत हमारे घर आके खाना खाइए। हाँ, ये इज्जत किसने दी है? बोलो किसकी बरकत से दी है? ईमान आमाल, ईमान आमाल। हाँ, हम कहाँ कुर्सियों के चक्कर में पड़ गए, बड़ी कोठियों बड़ी गाड़ियों के चक्कर में पड़ गए, बड़े बैंक बैलेंस और बड़े मुरब्बों के चक्कर में पड़ गए। वो रास्ता ही नहीं है। हाँ, एक आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना आमनु तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। कि बेशक ईमान वालों के दिलों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह की याद से मिलता है। हाँ, फरमाया गौर से सुन लो, दिलों का सुकून और इत्मीनान अल्लाह की याद में है। हाँ, और आज इत्मीनान और सुकून इंसान कहाँ तलाश कर रहा है? इस दुनिया के फैले हुए नक्शों में तलाश कर रहा है कि ये दुनिया का हला भला जितना मेरे पास होगा, हाँ, मैं उतना ही सुकून से रहूंगा। धोखा धोखा। ये जिनके पास ये दुनिया का हला भला मौजूद है, कभी आप उनके पास जाकर बैठो तो सही, कभी उनसे बात करके देखो तो सही। बेचारे खून के आंसू रोते हैं। ये बड़ी कुर्सियों वालों से जाके पूछो, ये बड़ी कोठियों वालों से पूछो, कोठी चीजों से भरी हुई है। अरे बिस्तर तो पैसे से खरीद लोगे, नरम से नरम, मसेरी अच्छी,
بسترا گدا اچھا، تکیا اچھا، ہاں، لیکن نیند تو پیسے سے خریدی نہیں جاتی. کیوں بھائی؟ نیند پیسے سے خریدی جا سکتی ہے؟ یہ دھوکہ ہے. ہاں، دنیا کی حالا بھلا موجود ہے، کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ کیوں بے سکونی ہے؟ وہ اللہ نے دوسری آیت میں بتا دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ عاما، کہ جو ہماری، ہاں، کہتے دنیا میں جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، کیا مقصد؟ احکامات کو چھوڑ کر چل رہا ہے، ہاں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر چل رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. ہاں، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اندھوں کے ساتھ اس کو کھڑا کروں گا. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ وقت کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میں تو دنیا میں آنکھوں والی تھی، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے آتت کا آیاتی فنسیتھا وکذالک اليوم تنسا، ارے ہماری آیتیں آئیں احکامات والی، اور تم نے دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، آنکھیں بند کر کے گزر گئے. تو دنیا میں اندھے بن کر چل رہے تھے، اندھی بن کر چل رہی تھی، اس لیے آج اندھوں میں کھڑا کر. تو اللہ دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. ہاں، دیکھو خوشی اندر کا حال ہے، کہاں کا حال ہے؟ غم اندر کا حال ہے، عزت اندر کا حال ہے، ذلت اندر کا حال ہے. ہاں، اس کا باہر کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے اس کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں رکھا، اس کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ، بدن سے نکلنے والے اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جو اعمال کا بدلہ ہے نا، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. ہاں، اللہ اصل اعمال کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں دیتے ہیں. اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ کیا کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی. جب مومن بندہ کہتا ہے، جب مومن بندی کہتی ہے سبحان اللہ، تو جنت میں کیا لگ جاتا ہے؟ ایک درخت لگ جاتا ہے. اور اس درخت کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک روایت میں تو 500 سال بھی آیا ہے. اب یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے، اگر وہ عربی نسل کا گھوڑا مشرق سے چل کر مغرب کی طرف پہنچے تو چند مہینوں میں، چلو سال میں 1.5 سال میں پہنچ جائے گا. شمال سے جنوب چند مہینوں میں، چلو سال 1.5 سال میں پہنچ جائے گا. تو جب ایک مومن کی ایک تسبیح کو یہ ساری دنیا نہیں سما سکتی، تو مومن کے جو سنت عمل ہیں، یہ تسبیح تو مستحب ہے نا، سنت عمل ہے، واجب عمل ہے، فرض عمل ہیں،
ان کے اجر کو یہ کیسے دنیا سمائے گی؟ اس لیے اللہ نے عمل کا بدلہ ایسی جگہ دینا ہے جو بہت بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے۔ اللہ نے عمل کا بدلہ جنت میں دینا ہے، اور جنت کی اللہ نے چوڑائی بیان کی ہے۔ کیا بیان کیا؟ کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں۔ ہاں، یہ دنیا سے پہلا آسمان کا سفر 500 سال کا ہے۔ کتنا؟ پھر اس آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کا سفر ہے۔ کتنے ہو گئے؟ پھر اس پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے۔ کتنے ہو گئے؟ پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے۔ کتنے ہو گئے؟ پھر دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے۔ کتنے ہو گئے؟ یاد کرو کتنے ہو گئے؟ پھر تیسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر، پھر تیسرے آسمان سے چوتھا آسمان 500 سال کا سفر، پھر چوتھے آسمان کی موٹائی، پھر اس کے آگے 5ویں آسمان تک 500 سال کا سفر، پھر چھٹے اس کی موٹائی، پھر 500 سال کا سفر، پھر 7واں آسمان 500 سال موٹائی اور 500 سال کا سفر۔ بتاؤ جی، 7,000 سال اس کی چوڑائی بتائیے۔ ابھی تو زمین سے بھی اس کی پیمائش لینی ہے کہ اللہ نے کتنی 7 زمینیں کہاں کہاں تک بنائی ہیں۔ ہاں، تو جنت کی چوڑائی اللہ نے بتائی ہے، جنت کی لمبائی نہیں بتائی۔ ایک تھان ہوتا ہے نا کپڑوں کا، تو اس کا بر معلوم ہوتا ہے، چوڑائی 1 میٹر ہے، 1.5 میٹر ہے، 2 میٹر ہے، یعنی 1 گز ہے، 1.5 گز ہے، 2 گز ہے۔ لیکن تھان میں تو بہت کچھ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں جی، 20 گز کا تھان، 30 گز کا تھان، 50 گز کا تھان، کیوں بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو چوڑائی اللہ نے بتا دی ہے، لمبائی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ جنت کتنی لمبی ہے، کتنی وسیع ہے۔ جبرائیل امین نے اللہ پاک سے اجازت چاہی کہ آپ کی بنائی ہوئی جنت کو میں دیکھ لوں۔ اللہ پاک نے اجازت مرحمت فرما دی، اور جبرائیل امین اپنے 100 پروں کے ساتھ، کتنے پروں کے ساتھ؟ اور ایک روایت میں آتا ہے 600 پر ہیں۔ اب ان کی رفتار آپ دیکھ لیں، 100 یا 600 پروں سے جنت کی سیر کے لیے آئے ہیں۔ ان کی رفتار کا اندازہ ہم اس طرح لگا لیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں چھوڑ دیا، کس میں؟ کنویں میں ہاتھ سے چھوڑ دیا، اس وقت اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ نیچے گرنے نہ پائے، سنبھالو جا کر۔ وہ کس تیزی سے آئے اور اپنے پر کے کنارے پہ لے کر ایک جگہ پر بٹھا دیا۔ اب بتاؤ، ہاں، سدرۃ المنتہا عرش سے نیچے کی جگہ ہے جہاں جبرائیل امین پہنچتے ہیں، 7 آسمان سے اوپر۔ اور کتنے ہزار کا سفر میں نے بتایا آپ کو؟ 7,000۔ تو جبرائیل امین جنت میں اپنے پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔
ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے. فرشتوں میں تو تھکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نوری مخلوق ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو میں جنت میں بہت پھر لیا، تو ایک جگہ بیٹھ کر کہا اللہ میں نے تو آپ کی جنت دیکھ لی ہے. کیا کیا ہے؟ آپ کی جنت دیکھ لی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جنت کے ایک کونے پر بھی تم نہیں پہنچے ہو. جنت کے ایک کونے پر بھی، اس کونے سے چلے ہو نا اس کونے تک، دوسرے کونے تک بھی نہیں پہنچے ہو. تو اتنی بڑی جگہ پر اللہ پاک اعمال کا بدلہ دیں گے، اور ہر جنتی کی جنت میں پتہ نہیں کتنے درخت ہوں گے. وہ جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے نا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی، کسی سے دوسرے آسمان پر، کسی سے تیسرے پر، کسی سے چوتھے پر، کسی سے پانچویں پر. تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا. ہم سب کہہ دیں وعلیکم السلام یا جدنا. ہاں حدیث میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلام میری امت میں سے کسی کو پہنچے تو وہ سلام کا کیا کرے؟ جواب دے دے. پھر فرمایا اپنی امت کو بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، زعفران، مشک اور عنبر، اور اس کے جو پودے ہیں، درخت ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. فرمایا یہ تسبیح جنت کے درخت ہیں، تو دنیا میں جتنا لگانا چاہتے ہیں اپنے جنت میں باغ لگا لیں. راستہ دے دو، راستہ دے دو. پہلے کنارے پر بیٹھ جانا چاہیے تھا. تو بڑی جگہ اللہ پاک کہتے ہیں ادنا جنتی، کتنا؟ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، اس کو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی؟ 10 گنا بڑی جنت. اور جو سیدھے گئے ان کی کتنی بڑی جنت ہوگی؟ ہاں بغیر رکاوٹ کی اللہ نے بغیر حساب کتاب کے بھیج دیا ان کو، ان کی کتنی بڑی جنت ہوگی. پھر اللہ والوں کی کتنی بڑی جنت ہوگی، پھر صحابہ کی کتنی بڑی جنت ہوگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور انبیاء علیہ السلام کی کتنی بڑی جنتیں ہوں گی. ہاں تو اللہ نے اصل اعمال کا بدلہ جنت میں دینا ہے جو بہت بڑی جگہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے. کیوں بھائی؟ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ ہاں انسان کا دنیا میں آنا بعد میں ہوا ہے، جانا پہلے سے اللہ نے طے کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات. ہاں اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کو بعد میں ذکر کیا، تاکہ انسان کو پتہ چل جائے جانا ہے، مر کے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، یہ ٹھکانہ نہیں ہے.
علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت کو پہلے ذکر کیا اور زندگی کو بعد میں ذکر کیا، اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا سچ موت ہے اور دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے۔ ہاں، زندگی کو اللہ نے بلبلے سے تشبیہ دی ہے۔ بلبلا اٹھتا ہے تو چلتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، پڑک کر کے ختم ہو جائے۔ اور یہ اس کو اتنا بڑا سچ کیوں بتایا کہ دنیا میں بہت سے انسان آئے اور آئیں گے جنہوں نے آخرت کا انکار کیا کہ جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بھی نہیں ہے، قبر بھی نہیں ہے، حشر بھی نہیں ہے، قیامت کا دن بھی نہیں ہے۔ اور یہاں تک ایسے بدبخت بھی دنیا میں آئے وہ کہتے ہیں اللہ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی خدا نہیں ہے، سب کچھ خود بخود۔ کیوں بھائی؟ یہ ساری کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ بولو بولو بولو۔ کتابوں میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے سے مناظرہ طے تھا۔ وہ اس وقت کے اور علماء سے بحث مباحثہ کر کے ان کو پیچھے دھکیل دیتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ طے ہو گئی، تو امام صاحب اپنے وقت سے دیر سے پہنچے، لیٹ ہو گئے، اور جب وقت پر نہیں پہنچے تو وہ دیکھو تمہارا امام ڈر گیا۔ ارے تمہارا دیکھو عالم، اتنا بڑا عالم ڈر گیا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس۔ اتنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، اپنے تاخیر کے آنے کی معذرت بھی کی اور پھر کہا میری تاخیر کا سبب یہ بنا کہ درمیان میں میرے اور آپ کے یہاں پہنچنے میں دریا تھا۔ کیا تھا؟ دریا تھا۔ تو جب میں آیا کوئی کشتی والا موجود تھا، تو میں نے دیکھا ایک درخت ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تختے بن کر اور اس کی کشتی بنی۔ اتنے میں اس پہ سوار ہو کر دریا کو پار کر کے تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اور دیرے نے کہا دیکھو پاگل نہیں ہے، دیکھو پاگل نہیں ہے، دیکھو پاگل نہیں ہے۔ درخت خود بخود کٹا، خود بخود تختے بنے، خود بخود کشتی بنی۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہی تو ہم تجھے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود بخود نہیں ہے، اس کے بنانے والا بھی کوئی ہے۔ ہاں، اس اللہ کو مانو، اس اللہ کو مانو۔ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے، لیکن اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا جو موت کا منکر ہو۔ موت کا منکر کوئی دنیا میں نہیں آئے، اس لیے فرمایا سب سے بڑا سچ ہے۔ ہاں، سب سے بڑا سچ ہے۔ تو انسان جو دنیا میں آیا ہے کس لیے آیا؟ جانے کے لیے آیا۔ تو اگر اس کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوگا نا۔ یہ جو انسان اعمال کر رہا ہے، یہ اعمال ہر ایک کے ساتھ جنت میں نعمتوں کی شکل میں ہوں گے۔ نماز نعمت کی شکل میں، روزہ نعمت کی شکل میں، زکوٰۃ نعمت کی شکل میں، حج نعمت کی شکل میں، ماں باپ کی خدمت کی وہ نعمت کی شکل میں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کی نعمت کی شکل میں۔ جو حکم پورا کیا وہ حکم جنت میں نعمت کی شکل میں جنتی کے ساتھ ہوں گے۔
تو اگر عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوگا. اب انسان جو آیا ہے دنیا میں، بتاؤ جب یہ قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز جائے گی؟ بولو بولو. جیسے ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا تھا ایسے ہی قبر کے پیٹ میں خالی ہاتھ پہنچے گا. کیوں بھائی؟ دنیا کی کوئی چیز جائے گی؟ جب غسل دیتے ہیں نا تو غسل دینے والے کہتے ہیں اچھی طرح پانی میں نیم کے پتے ڈالو اور فلانی چیز ڈالو اور یہ کرو، شیمپو صابن یہ وہ. کیوں؟ کہ اس کے بدن پر جو دنیا کی میل بھی لگی ہوئی ہے نا وہ میل بھی اس کے ساتھ قبر میں نہ جائے. ہاں تو باقی چیزیں تو پیچھے رہ گئی. تو یہ مر کر قبر میں جائے گا، عمل کا بدلہ دنیا میں رہ جائے گا. تو اللہ پاک نے ایسی جگہ دینا ہے عمل کا بدلہ جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے. کہاں رہنا ہے بھائی؟ بولو کہاں رہنا ہے؟ جنت. ہاں جنت. یہ جو انسان اعمال کر رہا ہے نا، فرماتے ہیں پہلے نیک انسان کی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ اس کی پہلے جنت بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ جب وہ جنت بن جاتی ہے تو اللہ اس کی پلسرات کی زندگی بناتے ہیں. جو 1500 سال کا راستہ ہے ہر انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. کیسے؟ جب وہ بھی بن جاتی ہے پھر اللہ اس کا عکس جنت کا اس کے حشر کے میدان پہ ڈالتے ہیں. قیامت کا دن اس کا بن جاتا ہے کہ قیامت میں اس کے لیے عرش کا سایہ، نور کا منبر، مشک اور عنبر کی ٹیلوں پر سیر. ہاں قیامت میں اس کے لیے جو اعلان ہوگا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کی بیٹی فلاں کامیاب ہو گئی، ساری مخلوق اس اعلان کو سنے گی. بتاؤ کتنی بڑی عزت ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. یہاں چند آدمیوں کے سامنے نعرہ لگ جاتا ہے زندہ باد زندہ باد، آدمی پھولے نہیں سماتا، ہاں میں زندہ باد. ہاں وہاں ساری مخلوق کے سامنے اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں آج کامیاب ہو گئے. اب وہ اپنی کتاب کو دکھاتا پھرے گا جو دائیں ہاتھ میں ملا ہوا ہوگا. ہاں کہے گا یہ پڑھ لو، اللہ نے جنت کا ٹکٹ مجھے دے دیا، جنت کا. تو اللہ قیامت کے دن کی زندگی کو بنا دیتے، پھر اللہ اس کا عکس قبر پر ڈالتے ہیں، قبر کی زندگی بن جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. کیا ہے؟ قبر کی زندگی بن گئی، جنت کا بسترا بچھ گیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، خوشبوئیں ہوائیں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. کہ اس دلہن کا جو محبوب اس کا خاوند ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جگاتا. کہتے ایسی اس بندے کا جو محبوب ہے وہ اللہ ہے، قیامت کے دن اس کو قبر سے اٹھائے گا. قبر بن گئی. پھر اللہ تبارک و تعالی موت کے منظر کو بنا دیتے ہیں اس نیک انسان کی روح کو لینے کے لیے. ہاں 500 فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں اور وہ اس دنیا سے جانے والے کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتے ہیں. اللہ نے تیرے لیے یہ بنایا، تیرے لیے یہ بنایا، تیرے لیے یہ بنایا. اور جب یہ خوشخبریاں موت کے وقت اس کو سنائی دیتی ہیں تو جو جسم میں روح ہے
وہ بے چین اور بے قرار ہو کر اس جسم کے پنجرے سے نکلنے کے لیے تڑپ اٹھتی ہے کہ جلدی سے نکلوں اس پنجرے سے. اور جبرائیل اور اسرائیل علیہ السلام رومال اس کے ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں. انگوٹھے سے روح نکلنا شروع، اوپر آتے 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 منہ ناک کے راستے سارا وہ روح اس رومال میں جمع ہو جاتی. قبر اس کے لیے جنت کا باغ، موت کا منظر اس کا یہ، قیامت کے دن کی عزت اور پل صراط کی گھاٹی کا پار ہونا اور جنت کی نعمتوں کا، یہ ان اعمال کی برکت سے ہے. مومن کی پہلے آخرت بناتے ہیں اللہ، پھر اس کا عکس دنیا پہ ڈال دیتے ہیں. موت تک کا منظر بن گیا نا، پھر آخرت بن کر اس کا سایہ اللہ اس دنیا کی زندگی پہ ڈال دیتے ہیں. مومن کی دنیا کی زندگی بھی بن جاتی ہے. ہاں، حیات طیبہ، اطمینان، راحت، عافیت، چین، سکون. اور کہتے ہیں نافرمان کی اللہ پہلے آخرت خراب کرتے ہیں، اس کے لیے جہنم بنتی ہے. ہاں، جب وہ جہنم بن جاتی ہے پھر اللہ اس کی پل صراط کو خراب کرتے ہیں کہ جب اس کو پل صراط پر گھسیٹا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائے گا. جب جہنم اور پل صراط بگڑ گیا تو اللہ قیامت کا منظر اس کا خراب کر دیں گے. اور جب اس کے بارے میں اعلان ہوگا، ارے فلاں کا بیٹا فلاں آج ناکام ہو گیا، فلاں کی بیٹی فلاں ناکام ہو گئی. بتاؤ، ساری مخلوق کے سامنے مرد آباد کا نعرہ لگ جائے، کتنی ذلت اور کتنی شرمندگی ہوگی. آج 4 آدمیوں کے سامنے مرد آباد کا نعرہ لگ جائے، آدمی زمین میں دھنس جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور آج ساری مخلوق کے سامنے. اور جب آخرت کا منظر خراب ہو گیا اللہ اس کے قبر کے منظر کو خراب کر دیتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو نافرمان کی قبر بھی بگڑ گئی، جہنم کی کھڑکی کھل گئی، جہنم کا آگ کا بسترا بچھ گیا، وہاں کی بدبو سڑان آ رہی ہے. ہاں، فرشتے لگے ہوئے ہیں گرزوں سے مارنے پر، سانپ اور بچھو مسلط ہیں ڈنگ مارنے پر. ہاں، خوشی کی رات کا پتہ نہیں چلتا اور دکھ کی رات ایک گھڑی گزارنا مشکل ہوتا ہے. خوشی کا دن گزرتے پتہ نہیں چلتا، غم کا ایک لمحہ گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب قبر بگڑ جاتی ہے نا پھر اللہ اس کے موت کے منظر کو بگاڑ دیتے ہیں. وہی فرشتے آتے ہیں لیکن بڑی ڈراؤنی شکل میں، بڑی ہیبتناک شکل میں. ہاں، وہ تو اس کو دیکھتے ہی اس کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے. ہاں، کتنی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی، وہ کبھی کبھی آتے تھے مجلس میں ان کے پاس. جی ہاں، تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمائش کی کہ تم جو نیک انسان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو وہ شکل مجھے دکھا سکتے ہو؟ ابراہیم تو خلیل اللہ تھے نا بھائی. کون تھے؟ ہاں، اللہ کے دوست تھے.
وہ اللہ سے بھی فرمائش کر لیتے تھے، عرض کر دیتے تھے، اور جو اللہ نے فرمایا ہے میں موت کے بعد زندہ کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ وہ منظر مجھے دکھا دو، تو اللہ پاک نے فرمایا تجھے یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد میں دوبارہ اٹھاؤں گا؟ کہا نہیں اللہ، یقین ہے، یقین ہے، یقین ہے، والبعث بعد الموت، ہاں مجھے یقین ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ ہاں، تو اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، سیری اپنے پاس رکھو، اور ان کو مخلوط خلط ملط کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر سیری آگے کر کے اس جانور کو آواز دو، وہ دوڑتا ہوا تمہارے پاس آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، ذبح کیا، ٹکڑے کیے، ملایا، 4 کونوں پہ رکھا، اور پھر ایک کی گردن آگے کی، آ جا، جہاں جہاں وہ تھے اس کے سب اڑ کر ایک جسم کے ساتھ جڑ کر اور آ کر اپنی سر کے ساتھ لگ کر پھر کر کے اڑ گیا۔ تو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو ایسے ہی ناز میں اسرائیل علیہ السلام سے کہ تو نیک انسان کی روح کیسے نکالتا ہے، وہ صورت مجھے دکھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا چہرہ اس طرف کرو، انہوں نے چہرہ اس طرف کیا، اور پھر آواز دی کہ میری طرف دیکھو، انہوں نے پھر کر اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، او سبحان اللہ، بڑی حسین و جمیل صورت، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، خوش ہو گئے دیکھ کر۔ پھر وہ اپنی اصل شکل میں آ گئے، تو پھر ناز میں کہا اسرائیل تو بد کردار انسان کی روح کیسے نکالتا ہے، وہ صورت مجھے دکھا۔ اسرائیل نے کہا اللہ کے خلیل تم اس صورت کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے، کہ نہیں مجھے دکھا دے۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو ان کو کہا چہرہ اس طرف کرو، اور پھر کہا اب میری طرف دیکھو۔ جب نگاہ پڑی وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اسرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آئے، ان کو ہوش میں لائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا اسرائیل اس نیک انسان کو اس کے نیک عمل کا اور کوئی بدلہ نہ دیا جائے، صرف تیرا چہرہ دیکھ لے، یہی اس کی نیکیوں کا بدلہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا اس بد کردار انسان کو اور کوئی سزا نہ دی جائے، صرف موت کے وقت تیرا چہرہ دیکھ لے، اس کی بدعمالیوں کی یہ سزا اس کو کافی ہے۔ اب بتاؤ، اور جب بد کردار انسان کی یہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں نا، اور پھر موت کا منظر بھی خراب ہو گیا جنت سے لے کر موت تک، پھر اللہ اس کا عکس دنیا پہ ڈال دیتے ہیں، دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، دنیا بھی بگڑ جاتی ہے۔ ہاں، دنیا بھی بگڑ جاتی ہے۔ اسی کو اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہی انسان کامیاب ہو گیا، واقعتاً یہی انسان کامیاب ہے۔
آج تو بڑے نعرے لگ رہے ہیں، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب. وہ تو کل پتہ چلے گا گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے، کل پتہ چلے گا. تو کامیابی دنیا کی بھی اور کامیابی آخرت بھی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. اور اس دین والی زندگی کو چھوڑ کر جی چائی من چائی پر چلنے میں دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. اللہ ہمارے دل کے اندر اس یقین کو پیدا فرما دے، اس یقین کو مضبوط فرما دے، تاکہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لیں. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت والا بنا دے. ہاں، بے دینی پر جی چائی من چائی پر جو ہم چل رہے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت کر لے کہ اس کی وجہ سے جو موت سے لے کر جہنم تک کی تکلیفیں مصیبتیں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت، پوری امت کی اللہ حفاظت. تو دین کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. دنیا بھی بنے گی دین کی برکت سے، آخرت بھی بنے گی دین کی برکت سے. اب دین جو ہے یہ انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش و محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں. گھر بیٹھے نہیں، اپنے دنیا کے کاروباروں میں نہیں، جو ہمارے دین کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتا ہوں. کیا مطلب؟ دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے. دین پر چلنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کرسی کی ضرورت نہیں ہے، مربوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہدایت کے نور کی ضرورت ہے. جب اللہ جس دل میں ہدایت کا نور ڈالتا ہے نا، اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتا ہے. وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں اسے اللہ پاک شرح صدر بھی فرما دیتے ہیں. کیا مطلب؟ جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے، اللہ اس بندے اور بندی کے لیے دین پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں. پھولوں پہ چلنا مشکل ہے، بولو، ریشم پہ چلنا مشکل ہے، سیدھے راستے پہ چلنا مشکل ہے. تو جب دل میں ہدایت کا نور آتا ہے پھر دین پہ چلنا ایسے اللہ آسان کر دیتا ہے. پھر نماز مشکل نہیں لگتی، روزہ مشکل نہیں لگتا، زکوٰۃ دینا مشکل نہیں معلوم ہوتا، حج کرنا مشکل معلوم نہیں ہوتا. باقی احکامات، معاملات، معاشرت اور قضا کے اعتبار سے ان کو پورا کرنا مشکل معلوم نہیں ہوتا. اور جب دل کے اندر ہدایت کا نور نہ ہو، اس انسان کو دین پہ چلنا اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟
یعنی ناممکنات میں سے خیال کرتا ہے. کیوں کہ کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. اگر کلمہ تو پڑھ لیا لیکن فسق و فجور گناہوں میں لگ گیا، وہ ایمان کی ہدایت کی جو چنگاری تھی، بنیاد تھی، وہ ان گناہوں کے راکھوں میں دب گئی. ایسے مسلمان کو بھی دین پہ چلنا اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل. کلمہ پڑھتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، روزہ کیوں نہیں رکھا، حج کیوں نہیں کرتا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، معاملات میں صحیح کیوں نہیں چل رہا، معاشرے میں صحیح زندگی کیوں نہیں گزار رہا، عدل و انصاف کیوں نہیں کر رہا. ارے وہ ایمان کی جو چنگاری کلمے کی برکت سے دل میں لگی تھی، وہ راکھ میں گناہوں کی راکھ میں دب گئی ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ دین پہ چلنا مشکل سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہو رہا ہے. فطرت کیا کہتے ہیں؟ گھٹی. اللہ نے اسلام کو انسان کی گھٹی میں رکھا ہے. اب واؤ یحودانی ہی وینصرانی ہی ویمجسانی، وہ جو ماحول ماں باپ کا ملا تھا، اس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، اللہ کو صحیح نہیں پہچانا، اللہ کے صحیح احکامات پر نہیں چلا. اب وہ جو ہے دین پہ چلنا اس کو اس ماحول کی وجہ سے مشکل لگ رہا ہے، جیسے آسمان پہ چڑھنا. جبکہ اسلام ہر انسان کی گھٹی میں رکھا. گھٹی ہے بچپن میں جو کھلاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں گھٹی. وہ کہتے ہیں نا اس کو گھٹی دے دو، بزرگوں کو کہتے ہیں کھجور کھا کے گھٹی لگا دو، گھٹی. لیکن مشکل معلوم ہو رہا. تو ہدایت کا جو نور ہے نا، دیکھو انسان کی دنیا میں سب سے اہم ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت ہدایت کے نور کو حاصل کرنا ہے. ہاں، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکان کی، سواری کی، شادی کی، یہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. لیکن ان میں جو سب سے ضروری ہے نا، وہ ہدایت کے نور کو حاصل کرنا ہے. کھانوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، لباس سے بھی زیادہ ضروری ہے، مکان سے بھی زیادہ ضروری ہے، سواری سے بھی زیادہ ضروری ہے، شادی سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیوں کہ اگر یہ باقی ضرورتیں انسان کی پوری نہ ہوئی تو زیادہ سے زیادہ انسان کو کیا نقصان ہوگا؟ مر جائے گا. بھائی بھوک پیاس آ گئی، کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں تھا، مر گیا. کپڑے نہیں تھے، مکان نہیں تھا، سردی گرمی لگ گئی، مر گیا. لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا. اس کی وجہ سے بولو جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن اگر ہدایت کے لیے بغیر، ہدایت کے ملے بغیر یہ دنیا سے چلا گیا تو سیدھا کدھر جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا. ہاں، تو انسان کی دنیا میں سب سے بڑی ضرورت، سب سے اہم ضرورت ہدایت کے نور کو حاصل کرنا ہے. آج ہم دیکھ لیں کہ ہر انسان اس میں لگا ہوا ہے یا باقی فانی ضرورتوں میں لگا ہوا ہے. کھانے کی فکر، پینے کی فکر، پہننے کی فکر، مکان کی فکر، شادی کی سواری کی فکر،
اپنی اپنے بیوی بچوں کی اگر فکر نہیں ہے تو مجھے ہدایت مل جائے، میرے گھر والوں کو ہدایت مل جائے، میرے محلے والوں، شہر والوں اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جائے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہدایت مل جائے۔ فکر نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، محنت نہیں کر رہا تو اس کے لیے نہیں کر رہا، روٹی کپڑا مکان کے پیچھے پھر رہا ہے اور صبح سے لے کر شام تک اسی غم و اسی سوچ اسی محنت میں لگا ہوا ہے۔ کیوں بھائی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا؟ بولو بولو، سچ بولو، نہیں سچ بولو، سچ۔ ہاں، ہدایت کی فکر ہے کہ یہ ہدایت مجھے مل جائے، میرے گھر والوں کو مل جائے، میرے محلے والوں کو، میرے شہر والوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہدایت مل جائے، یہ فکر ہو رہی ہے؟ اس لیے آج ہدایت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو پتہ چلے گا موت سے۔ کسے پتہ چلے گا؟ جب اسرائیل کو دیکھیں گے، جمیلون آئے گا یا خفیفن آئے، ڈرانے والا، وہ موت پر پتہ چل جائے گا، یا آنکھ بند کرنے کی دیر ہے بس۔ لیکن آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ ہمیں ہدایت دی، کسی انسان کو اللہ کسی انسان کو ہدایت کے بغیر نہ چھوڑے، سب کو ہدایت دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو محنت کے ساتھ ہم نے جوڑ لیا ہے اور ہدایت کو مقدر کے ساتھ جوڑ لیا ہے کہ مقدر میں ہدایت ہوگی تو مل جائے گی، جبکہ روزی مقدر سے ہے اور ہدایت مشقت سے ہے، قربانی جد و جہد سے ہے۔ وہ تو انسان کی روزی جو ہے، روزی میں سب کچھ آ گیا، کھانا پینا بھی آ گیا، لباس بھی آ گیا، مکان بھی آ گیا، سواری بھی آ گئی، شادی بھی آ گئی، ساری روزی میں لکھی ہے۔ کیسے ہر انسان کی روزی جو ہے، انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے اس کے مقدر میں لکھ دیے ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کہاں تک پہنچے گا، کتنا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ وہ جو اللہ نے قلم کو بنایا اور لوح کو پھیلایا اور پھر قلم سے کہا اکتب، لکھو، قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ کہ جو کچھ پہلے ہو چکا، جو کچھ بعد میں ہونے والا، سب لکھ دو۔ انسان اپنے مقدر سے زیادہ دنیا میں نہ ٹھہر سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے۔ کہتے ہیں موت کا فرشتہ جب آتا ہے نا تو وہ انسان کو بتاتا ہے اب پوری دنیا میں دیکھ لیا، تیرے مقدر کا ایک دانہ نہیں ہے، تیرے مقدر کا ایک قطرہ پانی نہیں ہے، اب کوچ کرو اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف، آخرت کی طرف۔ جیسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ انسان اپنا آخری دانہ کھا نہ لے، آخری قطرہ پانی کا پی نہ لے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئی۔ اور اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، چھپا کے رکھا ہے، موت کی جگہ مقرر کر دی ہے، چھپا کے رکھی ہے کہ کس جگہ اس کو موت آئے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے سلیمان علیہ السلام ماشاءاللہ، ان کے وزیر مشیر ماشاءاللہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو اسرائیل علیہ السلام وہاں بھی جاتے تھے۔ تو ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئے، بیٹھے اور ایک وزیر کو دیکھتے رہے۔ کس کو دیکھتے رہے؟ ایک وزیر کو دیکھتے رہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام مجلس کے ختم پر
چلے گئے تو وہ وزیر گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا سلیمان علیہ السلام سے، حضرت مجھے میرے گھر پہنچا، میری طبیعت میں بے چینی ہو رہی ہے، مجھے گھر پہنچا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے تابع تو ہوا تھی، ہوا کو حکم دیا پہنچاؤ اس کو۔ ہوا نے یوں اٹھایا اور وہاں اس کے گھر پہ چھوڑ دیا، اور اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے، یہ پہنچا، وہاں اس کی روح کو اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لیا، اس کی روح کو قبض کر لی۔ کسی اور موقع پر آئے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جو میرے اس وزیر کو تکتے رہے، کیا بات تھی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے بتایا تھا اس وقت میں اس جگہ پر اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اور وہ جگہ یہاں سے کئی مسافت دور ہے، میں حیران تھا کہ یہاں کیسے اس کی روح قبض کروں گا، جگہ تو وہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا جب تم گئے وہ گھبرایا ہوا آیا، میں نے ہوا کو حکم دیا کہ حضرت میں نے اس کی روح کو وہاں ہی قبض کیا جہاں اللہ نے مقرر کر رکھا۔ تو دنیا مقدر کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ہم نے مشقت کے ساتھ جوڑ لیا۔ آج بیٹے کی نوکری کے لیے وزیروں مشیروں کے پیچھے مارے پھر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی میرے بیٹے کو نوکری دلا دو، میرے بیٹے کو کاروبار کروا دو، میرے بیٹے کو یہ کر دو۔ اور وہی بیٹا نہ نماز نہ روزہ، نہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، نہ نبی کی سنت پر چل رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں تجھے اس کی نوکری کا تو فکر ہے، اس کی دینداری کا فکر کیوں نہیں ہے، اس کی ہدایت کا فکر کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہدایت اللہ دے گا۔ کون دے گا؟ اللہ ہدایت دے گا، باقی یہ میری محنت ہے، میں اس کی نوکری کا کچھ کاروبار جو چیز مقدر سے ہے اس کو ہم نے مشقت کے ساتھ جوڑ لیا، اور جو مشقت کے ساتھ ہے اس کو ہم نے مقدر کے ساتھ جوڑ لیا۔ اللہ ہدایت دے گا تو دے دے گا۔ اور یہ ایسی نعمت نہیں ہے جس کی کوئی قیمت نہ ہو، اور اللہ بغیر طلب کے کسی کے سر پر تھوپ دے۔ ہاں، یہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، جسے ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جسے ہدایت نہ ملی اس کو کچھ نہ ملا۔ ہاں، اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کے مانگنے کو بھی اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ ہدایت مجھ سے مانگو۔ ویسے تو اللہ کا یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہر چیز دے سکتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مانگو مجھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی مانگو۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اور کسی چیز کا مانگنا اللہ نے فرض قرار نہیں دیا، ہدایت کا مانگنا فرض قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کیوں بھائی پڑھتے ہیں نا؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں بھائی کیا مانگتے ہیں بھائی؟ روٹی مانگتے ہوں گے، کپڑا مانگتے ہوں گے، ہاں، مکان مانگتے ہوں گے، سواری مانگتے ہوں گے، ہاں، شادی مانگ رہے ہوں گے۔ نماز کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت مانگو مجھ سے،
کیا مانگو؟ ہاں، ہدایت پر جو کامیابی ملے گی نا، یہ دنیا کی کامیابی تو جھونگے میں ہوگی، جھونگے میں. دنیا کے کام تو میں تمہارے سلوٹوں میں بنا دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر. وہ کون تھے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ ان کا راستہ ہے. ہدایت یافتہ تھے، کامیاب لوگ تھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا، یہ یہود و نصارہ، ان کے راستوں سے میری حفاظت فرما. پھر کیا کہتے ہیں؟ آمین. اے اللہ اس کو قبول بھی فرما. کہتے ہیں نماز میں جب امام آمین کہتا ہے، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. کیسے؟ جب ہماری آمین سے فرشتوں کی آمین بھی مل جاتی ہے، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. اللہ پاک باقی دنیا کے نقشے جو ہے نا، اپنوں کو بھی دے رہے ہیں، غیروں کو بھی دے رہے ہیں. جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا یہ حلا بھلا ان کو بھی دے رہے ہیں. اس کی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. لیکن ہدایت جو ہے اللہ طلب پر دیتے ہیں. کس پر دیتے ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے. جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہو، مخلوق کی طرف پھرا ہوا ہو، اس دل کی طرف تو اللہ توجہ بھی نہیں فرماتے. جو دل مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے، ملک و مال، چیزوں سامان کے اثر سے چل رہا ہے، یہ دل تو اللہ کے نزدیک نجس اور ناپاک دل ہے. اللہ اس دل کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے. تو یہ جو ہدایت کا نور ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی نا پہلے زمانے میں، اللہ ان میں نبی بھیجتے تھے، اور نبی آ کر دعوت کی محنت فرماتے تھے، قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ دعوت دیتے تھے. ہاں، اور اللہ ان کی اس دعوت کو قربانی کے ساتھ جو دے رہے تھے وہ اللہ قبول کر کے ان کی امت کو ہدایت کا نور عطا فرما دیتا تھا. اور جب قوم کو ہدایت کا نور ملتا، جو نبی دین لے کر آیا تھا اس دین پہ چلنا اللہ ان کے لیے آسان کرتے، شرح صدر ہو جاتا. اور جب وہ دین پر چلتے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات. تو نبی چلے جاتے، لوگ دین پر چل رہے ہوتے، لیکن شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. پھر وہی سیدھے راستے پر چلنے والوں کو گمراہی کے راستے پر، بے دینی کے راستے پہ ڈال دیتا تھا. ہاں، کیونکہ حق کی دعوت رک جاتی، شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی ہے ہر زمانے میں. جی ہاں، نبی کی دعوت مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف،
اور چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف. اس سے ماحول اور فضا بنتی، لوگوں کے دلوں کا رخ صحیح ہوتا، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف، نیک اعمال کی. تو اللہ ان کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دیتا. یہ ماحول بناتے تھے نبی. جب نبی چلے گیا اور دعوت کی محنت رک گئی اور شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی ہے، مخلوق مخلوق مخلوق، دنیا دنیا دنیا، چیزیں سامان چیزیں سامان. ارے تم کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ چیزیں سامان جمع کرو، اس سے تمہاری زندگی بنے گی. ہاں، مر گئے مٹی ہو گئے، معاملہ ختم، آخرت کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے، لیکن مخلوق سب کچھ کر رہی ہے. تم دیکھ نہیں رہی؟ پانی ڈبوتا ہے، چھری کاٹتی ہے، آگ جلاتی ہے، بادلوں سے بارش برس رہی ہے، زمینوں سے غلے اگ رہے ہیں. تم دیکھ نہیں رہے مخلوق سے ہو؟ یہ سب کچھ مخلوق سے تو ہو رہا ہے. تو شیطان کی جب باطل دعوت چلتی ہے نا، ماحول اور فضا خراب ہوتی ہے، پھر وہی ہدایت پر چلنے والے، صحیح راستے پر، دین پر چلنے والے گمراہ ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے میری بندیاں نقصان میں چلے جائیں. اس لیے ہر زمانے میں ہر قوم کی طرف اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجے، ہر قوم کی طرف. نبیوں کا جو سلسلہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام سے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا. آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے. نہ ذلی نبی آئے گا، نہ بروجی نبی آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ہاں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ صحابہ نے جو محنت کی 23 سال، اس میں سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہوا، دین بھی مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 150 جماعتوں کی تشکیل فرمائی ہے. 25 یا 27 ایسی جماعتیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے. ہاں، باقی جماعتوں کو ہدایت دے کر روانہ کیا. تو آپ کی 23 سالہ محنت، 13 سال مکہ، 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ، اس 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ایک تو اللہ نے دین کو، شریعت کو مکمل کر دیا، اور دوسرا سارا جزیرہ عرب، سارے قبائل آپ کی زندگی میں اسلام میں داخل ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا، جیسے اور نبیوں کو اپنے پاس بلا لیا. آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، برزخ کی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. ہاں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، ایک تو امت کو سنبھالا بھی اور امت کو کھڑا کر کے چلایا بھی. اور مدینہ کو انہوں نے خالی کر دیا جبکہ فتنے کھڑے ہو گئے تھے، اور صحابہ کی رائے نہیں بن رہی تھی کہ اسامہ بن زید کی جماعت کو بھیجا جائے، مدینے کی حفاظت کے لیے رکھا جائے. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی بھیج دیا. پھر جو باقی بچے تھے ان کو لے کر نکلے کہ جو
زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں ان کے پاس چلو، جو حضور کی زندگی میں جانور زکوٰۃ کا دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، جانور تو دے دے رسی روک لے پھر بھی ابو بکر ان سے لڑے گا، اتنی کمی بھی دین میں برداشت نہیں کرے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ قدم بقدم آپ کے پیچھے ایسی محنت کی جیسے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ ہاں، مدینہ کو خالی کیا، اللہ کی مدد آئی، جتنے فتنے تھے سب کو اللہ نے ختم کر دی۔ ہاں، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اس چلتی ہوئی امت کو دوڑایا، مشرق سے آیا تو مغرب میں بھیج دیا، مغرب سے آیا شمال میں بھیج دیا، شمال سے آیا جنوب میں بھیج دیا، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل۔ ہاں، اور پھر کیا نکلا؟ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا، قریب کے جتنے ممالک تھے وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ نے یہ خوشخبری حضور کی زندگی میں ہی دے دی تھی، سیدخلون فی دین اللہ افواجا، ان قریب تم دیکھو گے فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوں گی۔ ہاں، 22 لاکھ مربع میل۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا، دور کے جو قومیں تھی، دور کے ممالک تھے، وہ اسلام میں داخل ہو، اور صحابہ وہاں پہنچے ہیں، صرف ان کے دین کو نہیں بدلا، ان کی زبان اور لباس کو بھی بدل دیا۔ یہ جو دور کے ممالک ہیں نا، یہ تیونس، یہ مراکش، یہ مغرب، ہاں، یہ جو ہے عربی ملک نہیں ہے، افریقہ کے ملک ہیں، لیکن صحابہ پہنچے سب کچھ بدل گیا ان کا۔ پھر امیہ خلفائے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، 2-2.5 سال ان کی خلافت کا رہا، اور دنیا تک دین پہنچا، اور ممالک اور قومیں اسلام میں داخل۔ پھر عباسیہ خلفاء کا دور آیا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچ گیا تھا، ایک کونا چوتھائی جو تھا یورپ کی طرف کا، فرانس کی طرف کا، وہ رہ گیا تھا، بس 3 حصے دنیا میں اسلامی اسلام تھا، ایک چھوٹا کونا رہ گیا تھا، بس چوتھائی۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس امت کو دین بھی عطا فرمایا ہے اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہاں، پہلی امتوں کو خالی دین ملتا تھا، دین کی محنت کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ نبی بھیجتا، ایک چلے جاتے دوسرے، نبی بعد النبی، نبی بعد النبی، لیکن ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو وہ ذمہ داری والا کام دے دیا جو پہلے اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے۔ ہاں، دیکھو جتنے بھی نبی آئے نا، سب مردوں میں سے آئے، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی۔ نیک عورتوں کے قصے اللہ نے واقعات سنائے ہیں قرآن میں، لیکن ان کو نبوت نہیں دی تھی۔ لیکن ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر بچی، اللہ نے یہ ذمہ داری والا کام دیا ہے۔ کنتم خیر امت، اس میں تو پوری امت ہے، اس میں سارے طبقات ہیں، اور الگ سے بھی اللہ نے بتایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض،
یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. کہ مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں. کس میں؟ اللہ کی نیکی کی طرف بلانے میں، برائی سے منع کرنے میں، نمازوں کو قائم کرنے میں، زکوٰۃ کی ادا کرنے میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں. اللہ ان قریب ان پر رحم فرمائے گا. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مردوں کو بھی، اس امت کی عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، ہاں سب کو اس محنت کی ذمہ داری دے کر گئے تھے. اور امت کے پہلے طبقے نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. اگر وہ امت اس ذمہ داری کو، امت کا پہلا طبقہ پورا نہ کرتا، آج میں اور آپ جو ہے نا یہاں مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کی بات، دین کی بات نہ سن رہے ہوتے، پتہ نہیں کہاں گھنٹے بجا رہے ہوتے اور کس کے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑے رام رام کر رہے ہوتے. یہ تو ان پاک ہستیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں ہمیں مسلمان ملتے ہیں. ہاں تو ہمارے بڑے کہتے ہیں 8 صدیوں تک مسلمان اس محنت کو آگے لے کے چلا ہے اور 1/4 کے علاوہ 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچا. اور جب امت سے یہ محنت چھوٹی، یہ ذمہ داری کو چھوڑا، ذمہ داری کو بھولا، تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات، مسلمان دین سے رہ گئے. علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہو گئے. جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی اور 100% مسلمان تھے، آج اس ملک میں 10% بھی مسلمان نہیں ملتے. کہاں گئے 90%؟ کیوں گئے؟ کہ امت نے اپنی ذمہ داری والے کام کو چھوڑا. کہ جس محنت سے غیر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس محنت کے چھوٹنے سے مسلمان غیروں کی طرف جا رہے ہیں. ہاں مسلمان غیروں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو محنت ہو رہی ہے، کئی صدیوں کے بعد اللہ نے یہ امت کو دوبارہ اجتماعی طور پر قبول فرمایا ہے. ہاں ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت، جماعتوں کی نقل و حرکت، مساجد کے کام، یہ سارے گھروں میں اعمال، یہ سب اس لیے ہے کہ سارے مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے بن جائیں. 4 مہینے تو اس کام کو سیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ کام صرف 4 مہینے کا نہیں ہے، یہ کام تو ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے، بولیے تو صحیح، کرنا ہے. ہاں یہ 4 مہینے جو نصاب رکھا وہ اس لیے ہے کہ اس کام سے جو نسبت ٹوٹ گئی تھی وہ جڑ جائے. ہاں آج مسلمان اپنا تعارف کروا رہا، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں صدر ہوں، وزیر ہوں، میں تاجر ہوں، ہاں میں مزدور ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. مسلمان آج اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے. یہ چیزیں، یہ کام مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ. مسلمان کی زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا. ہاں بھائی اللہ کی طرف بلانا کیوں؟ تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے، کفر کا کلمہ پست ہو جائے، دنیا سے بے دینی ختم ہو جائے.
یہ مسلمان کی زندگی کا، لیکن مسلمان بھولا ہوں، اور اپنی بھول کو بھی بھولا ہوا ہے کہ میں بھولا ہوا ہوں۔ آج آپ بتاؤ کون سا دروازہ ہے کہ دستک نہیں دی جا رہی کہ آؤ بھائی، ہم کلمے کے مسلمان بھائی ہیں، اور یہ دین کی محنت ہماری ذمہ داری ہے، آؤ آؤ۔ کون سا دروازہ، کون سی دکان، کون سا باغ کھیت، کون سا کارخانہ، کوئی ہر جگہ دستک دی جا رہی ہے، اور آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تو تاجر ہوں، میں زمیندار ہوں، میں مزدور ہوں، میں دکاندار، میں کارخانے دار۔ یعنی سمجھانے پر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جس ماحول میں چل رہا ہے۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکالو، ماحول میں لاؤ، تاکہ ماحول میں آ کر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، ماحول میں آ کر بولو بولو بولو، ہاں بولیے تو صحیح۔ ماحول میں، جس ماحول میں چل رہے ہیں وہ یہ بات وہاں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہاں اس ماحول سے نکالنا ہے۔ دوسرا، اس محنت کی ترتیب، صدیاں گزر گئی مسلمان سے چھوٹے ہوئے، اس لیے ترتیب بھی بھول گیا ہے۔ دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم و تعلم میں کیسے لگنا ہے، ذکر و عبادت میں کیسے لگنا ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، ذمہ دار کو کیسا چلنا چاہیے، ماموروں کو کیسے چلنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، غیروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، اس کام کی ترتیب کو بھول گیا ہے۔ یہ 4 مہینے تو اس کے سیکھنے کے لیے ہے، اور پھر کرنے کے لیے، بولو کرنے کے لیے، باقی ساری زندگی، باقی ساری تو ہم سے گزر گئی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنی رہتی ہے بھائی میرے۔ کیوں بھائی، پتہ ہے کتنی رہتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں، اکثر تو گزر گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے تیار ہیں اس کی بات پکی کرو۔ اس مجمع میں تو بہت سے ساتھی ہیں جو 4 مہینے کے لیے نہیں آئے، کچھ شب جمعہ کے لیے آئے، کچھ سے روزے کے لیے، کوئی عشرے کے لیے، کوئی چلے کے لیے۔ تو 4 مہینے تو اس کا پہلا قدم ہے۔ جب پہلا قدم اٹھائیں گے تو دوسرا قدم اٹھانا آسان ہوگا، جب پہلا قدم ہی نہیں اٹھے گا تو دوسرا اٹھا سکیں گے؟ دونوں قدم ایک وقت میں تو نہیں اٹھتے۔ 4 مہینے کا قدم اٹھ گیا، پھر اگلا قدم سال 7 مہینے بیرون کے لیے، کیونکہ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، سارا عالم ہمارے